یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم نے محرم الحرام کی محافل کو یہ بنایا ہے، آئے ایسے واقعہ سنائے، لوگ رو کر پھر لنگر کھا کے گھروں کو چلے جائیں۔ میرے نزدیک اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ ہم نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انعام یافتہ ہونے میں کسی کو شک شبہ ہے؟ بڑے انعام یافتہ ہیں کہ انعام یافتہ تو جنت میں جاتا ہے نا، سرکار نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ دوسری بات میں جو عرض کروں گا وہ یہ، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا نام ہے پاکستان۔ کیا ہے؟ اس کی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ پاکستان کیسے بنا اس کی ایک تاریخ ہے کہ نہیں؟ یہ علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں، حضرت صاحب یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ یہی تاریخ اگر ایک ہندو لکھے گا، یہی پاکستان کی تاریخ ایک سکھ لکھے گا، ایک انگریز لکھے گا، ایک مسلمان لکھے گا، ان کی تاریخ میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اونچی بولو یار۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنے عقائد کی بنیاد تاریخی واقعات پر رکھ رہے ہیں۔ بھائی تاریخی واقعات میں فرق آ سکتا ہے، یہ تاریخ لکھیں گے اور ہوگی، یہ تاریخ لکھیں گے اور ہوگی، یہ تاریخ لکھیں گے اور ہوگی۔ ایک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اگر اپنے عقائد کی بنیاد قرآن پاک پر رکھو، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ میرا ہی ذکر ہے اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ میرے دل میں آج خواہش ہے، میں نے حضرت صاحب سے بھی عرض کی تھی، میں نے کہا جی آپ نے بس اگر مجھے بلایا ہے تو پھر مجھے سننا ہے، میں آج شہادت کا ذکر قرآن مجید سے کروں گا، تاریخی واقعہ سے نہیں۔ یقین جانو ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ سیدہ زینب اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر امام حسین کی بارگاہ میں لے آئی۔ میں نے کہا یار پین واسطے تے پانی نہیں سی ملا تو نوان واسطے کی میں مل گیا، اور ہم بھی بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ خدا را کچھ تھوڑا سا عقل سے کام لیا کرو۔ اب میں جو آیا مبارکہ پڑھی ہے میں اس کی طرف آنے لگا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور تیسرا رکوع ہے، حوالہ کوئی مشکل نہیں ہے، پارہ نمبر، رکوع نمبر، اور میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے گھر میں جا کر قرآن کھول کے پڑھیے گا ضرور، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک سے بیان کیا۔ آج ہم قرآن پاک کو چھوڑ چکے ہیں، تاریخ
تاریخی واقعات کی طرف جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے. کوئی صحابہ کرام کو برا کہتا نظر آ رہا ہے, کوئی اہل بیت اطہار کو برا کہتا نظر آ رہا ہے. قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ فتح, اس کی سب سے آخری آیت, اللہ رب العزت ارشاد فرمائے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام, ان کی شان کے اشداء علی الکفار, کافروں پر کیا ہے, رحماء بینہم, آپس میں بڑے رحیم ہیں. اب ایسا مجھے یہ بتاؤ, ایک طرف تاریخ ہو, ایک طرف قرآن ہو, کس کو مانو گے؟ اگر قرآن کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ, خدا کی قسم کام ہی سارے سیدھے ہو جائے. علماء اکرام بیٹھے ہیں, حافظ قرآن بیٹھے ہیں, میری آیت غلط ہو, حوالہ غلط ہو, ترجمہ غلط ہو, میں مجرم. اب اللہ رب العزت نے شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان والوں کو 2 باتوں کی تلقین کی ہے. 2 باتوں کی. کتنے کی؟ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو, تھوڑی سی اونچی آواز سے بولو. اب جو ایمان والا ہوگا اس کو اپنے کان کھڑے کرنے چاہیے. حضرت صاحب میں اس کے لیے ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں. آپ جتنے بھی یہاں پر آئے ہو, جتنے بھی یہاں پر, اللہ تعالیٰ سب کا آنا منظور و مقبول فرمائے. ان میں کچھ علماء کرام بھی ہیں, کچھ ریٹائرڈ بندے بھی ہیں, کچھ طالب علم بھی ہیں, کچھ تاجر حضرات بھی ہیں, کچھ ملازم حضرات بھی ہیں. اگر میں یہ اعلان کروں بھائی جو ریٹائرڈ بندے ہیں کھڑے ہو جائیں, کیا ہو جائیں؟ اب جو کھڑا ہو جائے گا وہ کھڑا ہو کے ثابت کر دے گا میں کیا ہوں. اب میں اس کو لگا ہوں انعام دینے. اب ایک بندہ اور بعد میں کھڑا کرنا میں بھی ریٹائرڈ بندہ ہوں, اب اس کی بات مان لی جائے گی. اس وقت کھڑا کیوں نہیں ہوا تھا؟ اب دیکھو اس پوری دنیا کے اندر مسلمان بھی رہنے ہیں, کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, مرتد بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. رب تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ایمان والوں کو پکارا. کن کو پکارا جی؟ اب ایمان والوں کو چاہیے کان کھڑے کر لے, آگے جو حکم ہو رہا ہے اس پر عمل کر کے ثابت کر دیں ہم ایمان والے ہیں. ایک بندہ کہنا جی درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا صحیح کہہ رہا تو. ایک پاس بتا, میں نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا صحیح کہا ہے. کہنے یہ کہتا نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا بھائی درود و سلام پڑھنے کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے. جو ایمان والا درود و سلام پڑھ کے ثابت کر دے گا کہ میں ایمان والا ہوں, قیامت کے روز جب انعام و اکرام دیا جائے گا, کہاں ہے درود و سلام پڑھنے والے؟ ایک بندہ کہا جی میں بھی ہوں. وہ کہے گا اس وقت کیوں نہیں پڑھا تھا؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے ایمان والو, جو ایمان والا ہے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے, آگے حکم سنو کیا ہو رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو نماز سے. حضرت صاحب میں نے حوالہ غلط تو نہیں دیا, ترجمہ غلط تو نہیں ہے. استعینوا مدد چاہو بالصبر والصلاۃ. اچھا حضرت صاحب قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہونا ہے؟ اونچی بولو یار. تو پہلے ذکر نماز کا ہونا چاہیے تھا.
ترتیب ذرا دیکھو یار. استعینوا بالصبر, صبر کا ذکر کیا پہ آیا ہے؟ پہلے آیا. اور نماز کا ذکر, یا اللہ یہ صبر کا ذکر پہلے کیوں آ گیا؟ فرمایا بے صبری میں نماز بھی پڑھو گے قبول نہیں ہے. روزہ بھی رکھا ہے. ہائے حافظ جی گرمی بڑی ہے, میں تے پل کے روزہ رکھ بیٹھیا, بڑا لگ رہا ہے. روزہ قبول ہے؟ روزہ بھی رکھا ہے, بے صبرہ ہو گیا ہے, روزہ قبول ہے؟ زکوٰۃ دے کے خیرات دے کے پچھتا رہا, میں بھول کے دے بیٹھا ہوں یار, قبول ہو جائے گی؟ حج کرنے گیا ہے, بے صبرہ ہو گیا ہے, آج بھی قبول ہے؟ فرمایا شہادت کا ذکر کرنا ہے تو پہلے صبر اور نماز کی پابندی کرو, پھر شہداء کرام کا ذکر کرنے کے تم قابل ہوگے. یار وقت ایک سا نہیں رہتا, خوشیاں بھی آتی ہیں بندے کے زندگی میں اور غم بھی آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کامل نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں غم نہیں آئے. سرکار نے غم کیسے منایا ہے یار؟ ان سے بہتر طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اونچی بولو یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے ہیں, آنسو نکل رہے ہیں. ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول اور آنکھوں سے آنسو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب سنو. فرمایا جس چیز پر قابو رکھ سکتا ہوں وہ قابو میں رکھا ہوا ہے, اور جو قابو سے باہر نکلتے جا رہے. آنسوؤں پر ضبط کرنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا جو ضبط نہیں کر سکتا وہ نکلتے جا رہے ہیں. اور قابو کرنے کی چیز کیا ہے؟ زبان پر بھی قابو ہے, ہاتھوں پر بھی قابو ہے. یہ ہے غم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو, اور پھر ابھی بھی سمجھ نہیں آگے بتا کیا فیصلہ کر دیا, ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ تھوڑا جو اونچی آواز نہ بول دو یار, کن کے ساتھ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے بے صبروں کے ساتھ رب کی حمایت ہے. تو پھر بے صبروں کے پاس جاتے کیوں ہو؟ میں غلط ہوں, خدا کی قسم مت لحاظ کرو, میری جھولی میں ڈالو. آپ کہیں گے صبر ہے کیا چیز؟ دیکھو میں آپ کو صبر کے بارے میں بتلا دوں. ہمارے یہاں کو فوتگی ہو جاتی ہے, ہم افسوس کرنے جاتے ہیں, اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے, ہم جاتے ہیں یار, جاتے ہی وہ جناب رونا شروع کر دیتا ہے, چہرے پہ ماتم کر رہا ہے, بال نوچ رہا ہے, گریبان پھاڑ رہا ہے. ہم اس کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں بھائی اونچی بولو, اس کا مطلب جو تو کر رہا ہے وہ صبر. جو تو کر رہا ہے وہ صبر نہیں ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. آؤ میں قرآن کا اور حوالہ عرض کروں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سنا دو کن کو؟ یار اونچی آواز نہ بولو ذرا, اتنی آواز سے تو کم از کم بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سنا دو کن کو؟
یا اللہ صبر والا ہے کون؟ ہم کیا سمجھے ہر کو کہنا ہم سے بڑا ثابت ہے کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور میں علماء کرام موجودگی میں ایک بات کہنے لگا ہوں, قرآن پاک کی سب سے افضل تفسیر یہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے, یہ سب سے افضل تفسیر ہے. اور دوسرے نمبر پر حدیث سے, پھر اجماع, پھر قیاس, یہ بعد میں آتی ہیں. لیکن سب سے افضل تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر. اب میں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرنے لگا ہوں. یا اللہ خوشخبری ہے صبر والوں کو. صابر کون ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا, فرمایا جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ہاتھ نہیں ہلاتے, گریبان نہیں پھاڑتے, بال نہیں نوچتے, بلکہ زبان کھولتے ہیں. اور زبان کھول کے کہتے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ میرے ہاتھ بندے دیکھو خدا را, اے میرے نوجوانوں قرآن کو تھام لو. یہ قرآن سے محبت کرو گے تو قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا. نہیں یقین آ رہا میں حدیث سنا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص بڑی پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں لمشی کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھے ہیں, نماز کے بعد بھی سورہ اخلاص. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا, فرمایا تمہیں کوئی اور سورت نہیں آتی؟ یار سنا آتی ہے. میں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کرنے یار مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہی بڑا ہے. اور سورہ اخلاص سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا میرے صحابی تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے, یہی پیار تجھے جنت میں لے جائے گا. ارے ایک سورت سے پیار کرو گے جنت میں جاؤ گے, جو پورے قرآن سے پیار کرے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا. میں نے کہا تھا نا, یا تو مجھے کہنا میں غلط ہوں, اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر اس پر عمل کرنا ہے. صبر سے شہداء کرام کا ذکر کون کرتا ہے اور بے صبرہ ہو کے کون کر رہا ہے؟ خدا کی قسم مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, وہ کام جو یزید نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں. آج ماتم کرنے لگتی ہیں تو ساری عورتیں اپنے سروں سے دوپٹے اتار رہی ہیں. کیا یزید نے یہ کام کیا تھا؟ یار مسجد میں بیٹھے جھوٹ بالکل نہیں بولنا. کوئی بندہ مجھے ثابت کر سکتا ہے کہ امام حسین نے شراب پی ہو, نشہ کیا ہو, نماز میں سستی کی ہو, بے حیائی کے کام کیے ہو؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ یہ سارے کام یزید کے تھے. آج ہم کام یزیدیوں والے کر رہے ہیں اور نام حسینی رکھا ہوا ہے. بھنگ پی کے, چرس پی کے, شراب پی کے, کوٹے لا کے علی. یا خدا را, یا میں غلط ہوں میری اصلاح کرو. کیا بھنگ پی کے, چرس پی کے, شراب پی کے علی کا نام لینا یہ ادب ہے؟ وہاں کیا لینے جاتے؟ حافظ جی اسی تے لنگر کھان جائی رہے, اسی تے تماشا ویکھن جانے ہیں. یار کتنے دکھ کی بات ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تماشا دیکھنے جا رہے ہو. تم نے ان کے ذکر کو تماشا بنا لیا. حضرت صاحب آپ میری بات کا فیصلہ کیجئے گا. 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں, 10 بندے دیکھ رہے ہیں, جب پولیس کا چھاپا پڑتا ہے کون پکڑے جاتے ہیں؟ بندہ کہنے جی میں تے تماشا ویکھ رہا تھا.
میں کھیل تھوڑی دیا تھا. ارے اللہ کا غضب نازل ہوا, کہیں تم بھی بیچ میں نہ آ جاؤ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. اچھا یہ ماتم ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ پھر وہاں پریفر کس کو کیا جاتا ہے؟ خدا نہ کچھ تھوڑا سا تو غور کرو یار, تھوڑا سا غور کر لو یار, تھوڑی سی بھیجے سے کام لے لو کہ کدھر جا رہے ہو. ہماری اسلامی بہنیں, ہمارے جوان محفل میں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہو یار؟ ایمان اتنا کمزور ہے, چاولوں کی پلیٹ پر بک رہا ہے. وہاں سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یار ایک فیصلہ میں نے آج آپ سے اور کروانا ہے, اور آپ سے کروانا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں یار, نہ میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا, بات سچی کرنا. حضرت صاحب ایک بندہ حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, 5 وقت کا نمازی, تہجد گزار, صوم و صلات کا پابند, خیر خیرات بھی کرنے والا, حج بھی کرنے والا, لیکن ماں کا بے ادب گستاخ ہے. جنت میں چلا جائے گا؟ تھوڑا جو اچھی آواز میں بولو یار. ایک تو ہوتا ہے نا یار میں اپنی منواؤں نا, میں آپ کی مانوں گا. کیوں حضرت صاحب آپ بتلاؤ, ماں باپ کا بے ادب جنت میں چلا جائے گا؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے, ماں کا بے ادب جنت میں چلا جائے گا؟ جو اگر ماں کا بے ادب نہیں جاتا تو جو ساری مومنوں کی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ, جو اس کا بے ادب ہے, وہ کیسے جنت میں چلا؟ ارے کس منہ سے تو وہاں جا رہا ہے جہاں تیری ماں کو گالیاں نکالی جا رہی ہے؟ اگر میری ماں کا, اگر میں اپنی ماں اکیلی کا, میں اکیلی ماں کا بے ادب بن جاؤں, جنت میں نہیں جا سکتا, تو جو سارے مومنوں کی ماں ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم, سورہ احزاب 21واں پارہ, پہلا اس کا رکوع ہے سورت کا. رب تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, اور جو ان کی بیویاں ہیں سارے مومنوں کی کیا ہیں؟ اونچی بولو, سارے مومنوں کی. اے میرے نوجوانوں آنکھوں کھولو, وہ بدبخت ایسے ہیں اپنی کتیوں کے نام عائشہ رکھ رہے ہیں, اور تو وہاں جا رہا ہے. تیرے حلق سے کس طرح وہ چاول اتر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرمایا ہر نیکی پر میں اجر گن کر عطا کرتا ہوں, اتنے گناہ اتنا گناہ, لیکن صبر کرنے والے کو بغیر حساب ہی اجر عطا کروں گا. دو چیزوں کی پابندی لگانے کے بعد اب آیا ہے ذکر, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ, جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مردہ. حضرت صاحب ایک بم بلاسٹ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ ایک بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کچھ ہی سلامت نہیں. اب زبان سے ہم مردہ نہیں کہتے, ذہن میں سوچ لیں یہ مردہ ہے. رب تعالیٰ نے اس پر بھی پابندی لگا دی, فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا,
جو اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ۔ یار کہنے پر بھی پابندی ہے، سوچنے پر بھی پابندی، پھر ہے کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اونچی بول دو یار، بلکہ کیا ہیں؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولے، ابھی سب کی نہیں آواز آ رہی۔ تو جو زندہ کا ماتم کرے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ زندہ بھی ہیں اور میرے دسترخوان سے کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت صاحب میں ایک آپ کو مثال دینے لگا ہوں، اتفاق کی بات ہے یہ مسجد جو ہے نا اس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے کے آگے پتھر پڑے ہیں اور کیل لگے ہوئے ہیں، ایک دروازہ صاف ہے۔ ایک بندہ ادھر سے آیا ہے، اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، وہ دوبارہ اس دروازے سے آئے گا؟ پاؤں زخمی ہو گئے، دوبارہ اس دروازے سے آنے کی کوشش ہے تو جس کی گردن کٹ جائے وہ اس راستے پر دوبارہ آئے گا؟ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر بندہ جنت کی نعمتوں سے خوش ہوگا، لیکن شہید کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیرے راستے میں سر کٹاؤں، اسی راستے سے گزروں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر تیرے راستے میں سر کٹاؤں۔ جو مجھے مزہ سر کٹانے میں آیا، جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ ایک بزرگ صاحب ان کا ذہن اس سے مطمئن نہ ہوا، پریشان ہو گئے کہ یار جیسے آپ نے بھی ابھی فیصلہ کیا اس دروازے سے گزریں، پاؤں زخمی ہو جائے دوبارہ ہم اس دروازے سے نہیں گزریں گے، پاؤں زخمی ہو جائے تکلیف بڑی ہوتی ہے، تو جس کا سر کاٹے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، تو شہید کیوں دوبارہ تمنا کرے گا؟ ذہن اپسیٹ ہو گیا ہے، اسی سوچ میں سو گئے۔ رات کو خواب میں اشارہ ہوتا ہے بندے تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ کس میں موجود ہے؟ صبح اٹھے سورہ یوسف پڑھی، پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر پہنچے کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے تانے دینے شروع کر دیے، شرم نہیں آتی عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کے پیچھے پڑ رہی ہے، اس نے سب کو بلا لیا، ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے، چھری پکڑا دی اور کہا جب میں تمہیں کہوں گا کاٹو تو پھر کاٹنا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، چہرے پر نقاب ہے، عرض کرتی ہیں آپ ذرا نقاب تو اٹھا دیں، آپ نے اٹھایا، اب زلیخا نے کہا سیب کاٹ دو، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے سیب کے ساتھ ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ ارے یار ایک سبزی کاٹ رہا ہو، پھل کاٹ رہا ہو، کاٹتے کاٹتے چھری یہاں لگ جائے ایک دم چیخ نکلتی ہے، ہاتھ رک جاتا ہے، لیکن وہاں ہاتھ نہیں رکا، ہاتھ بھی کٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ اونچی بولو۔ فرمایا جب عورتوں کو یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا تو ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف نہ ہوئی۔ ارے جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام کے خالق کا دیدار ہو رہا ہوتا، اس کو کیسے تکلیف ہو؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
ہم بندے کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، بھوک پیاس سے بھی آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے۔ یہ سمجھو کہ ایک سلیبس ہے، پیپر ہے جس سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھ، باٹنی، زیالوجی، یہ پیپر ہوتے ہیں، اس سے بچے کو آزمایا جاتا ہے یہ کون سی کیٹیگری کا ہے، کون سی پوزیشن حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو ایک پیپر میں ہی آزما لیتا ہے، کسی کو 2 سے، کسی کو 3 سے، کسی کو 4 سے، لیکن جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان آیا ہے، اس شہادت کو نسبت ہونی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لہذا رتبہ بھی بڑا ہے تو امتحان بھی بڑا ہے۔ ایک حضرت صاحب ڈیٹ شیٹ آتی ہے، فلاں دن انگلش کا پیپر ہوگا، پھر 2 دن کا گیپ ہے، پھر اگلے دن اردو کا پیپر ہے، پھر 1 دن کا گیپ، پھر میتھ کا پیپر ہے، اگر نہ بھی ہو تو آج یہ پیپر ہے، درمیان میں پھر چند گھنٹے کی وقفہ ضرور آئے گا، پھر اگلے دن پیپر ہے۔ یہ وقفہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ اگلے پیپر کی تیاری ہو سکے۔ اگر سارے پیپر کسی کو اکٹھے دے دیے جائیں، کوئی مائی کا لال ہوگا جو اس میں کامیاب ہوگا۔ میرے حسین کا امتحان دیکھو کیسا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا پیپر بھی یہی ہے، وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس کا بھی پیپر یہی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کا امتحان بھی یہی ہے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی کا امتحان بھی وہی ہے، وَالثَّمَرَاتِ، چھوٹا بچہ گود کا پھل ہے، اس پھل کا امتحان بھی یہی ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب میں ایک مثال دینے لگا ہوں، جب کوئی بندہ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اس کو کہتے یا تم میری پارٹی چھا جا، وہ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں تیرے تے مقدمے، پھر بھی نہیں آتا، وہ بجلی پانی کاٹ دیں دینے، پھر بھی نہیں آتا، وہ بچیاں نے پھڑ کے گرفتار کر لیں دینے، پھر بندہ جھک جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، مشرقی پاکستان میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں ڈالے تھے؟ پتہ ہے کیوں ڈالے تھے؟ ان کی سپلائی لائن کٹ گئی تھی، جس راستے سے ان کو اسلحہ، کھانے پینے کا سامان یہ پہنچتا تھا، وہ لائن کٹ گئی۔ ایک بھوکا پیاسا فوجی کب تک لڑے گا؟ جب لائن کٹ گئی تو 90,000، کتنے؟ اونچی بولو یار، فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیرا پانی کٹ گیا ہے، پھر بھی تو ہتھیار نہیں ڈال رہا، یزید کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہے، تیری عظمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ آج اسی چوک میں ایک بندہ ہوائی فائر کر دے، کیا کرے؟ ہم اپنے بچوں کو کمروں کے پچھلے کرنے چلے آپ، خبردار گولی نہ لگ جائے، صرف ہوائی فائر ہوا ہے، ہم بچوں کو اندر چھپا لیتے ہیں۔ یار میرے حسین کا جگرا تو دیکھو، علی اکبر کو تیار کر کے کہاں بھیج رہا ہے، جہاں تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی حسین اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لے جا۔ یار میرا حسین
جوان علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھا کے لایا ہوگا؟ کبھی سر کو سنبھالتے ہیں تو پاؤں نیچے گر رہا ہے، پاؤں کو سنبھالتے ہیں سر نیچے گر رہا ہے، ہاتھ نیچے گر رہا ہے. اور میرے حسین کا جگرہ دیکھو، لا کر خیمے میں اس کا لاشا رکھا ہے اور اگلے کو تیار کر کے پھر بھیج رہا ہے. حسین تیری عظمت میں کروڑوں سلام یار. خوف کا عالم کیا ہے؟ ایک طرف 72 تن اور دوسری طرف 20,000 کا لشکر. خوف کا عالم یہ ہے. جانوں میں کمی کا امتحان یہی ہے، مالوں کمی کا امتحان. علی اصغر گود کا پھل ہے، اس کا ہی امتحان یہی ہے. سارے پیپر ایک مرتبہ ہی دے دیے اور فرمایا حسین وقت بھی تھوڑا ہی ہے، پیپر بھی سارے ہی حل کرنے ہیں. صبح کا سورج نکلے گا، دوپہر کا زوال ہونے سے پہلے پہلے یہ سب پیپر حل کرنے ہیں. اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام. تو نے سارے پیپر حل کر کے دکھائے، ہر پیپر میں پورے پورے نمبر بھی لے کے دکھائے. آخر میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک خطبہ دیتے ہیں. اے میرے سنیوں، ہو سکے تو اس خطبے کو ذرا توجہ سے سننا اور اپنے دلوں میں جگہ دینا. اگر یہ خطبہ آپ یاد کر لو تو مجھے یقین ہے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. آپ نے جا کر اپنا تعارف کروایا. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا میں اسی کا نواسا تمہارے سامنے کھڑا ہوں. وہ حسین جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ دیتے تھے، وہ حسین جس کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، وہ حسین جس کے لیے جنت سے جوڑے منگوائے جاتے تھے، وہ حسین جس کی ماں فاطمہ ہے، بھائی حسن ہے اور بابا شیر خدا ہے. یہ جو خطبہ دے رہے ہیں یہ کوئی یاد نہ سمجھے کہ آپ کوئی رحم کی اپیل کر رہے ہیں. نہیں، یہ اتمام حجت کے لیے تھا. کل کو کوئی پوچھے اور تسی شہید کیوں کیتا سی؟ وہ جی سان تو پتہ ہی نہیں سی. فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے بالکل ہم سب کچھ جانتے ہیں حسین، باتیں ہیں صرف دو، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. یا یزید کی بیعت کر لو اور یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، بس تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اے میرے سنیوں، میرے حسین کا ذرا جواب سنو. فرمایا مجھے کہتے ہو میں یزید کی بیعت کر لوں اور یہ فاسق و فاجر ہے. اگر میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں تو پچھلے خلفاء کی خلافت پر حلف آ جائے گا، وہ کہیں گے پہلے بھی ایسے ہی ہوں گے. فرمایا میرا یہ ہاتھ جو ابو بکر صدیق کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، عثمان غنی رضی اللہ کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، میرا یہ ہاتھ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا، میرا یہ ہاتھ جو امام حسن کے ہاتھوں میں گیا، میرا یہ ہاتھ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں گیا. اگر میں اپنا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں دے دوں تو لوگ سمجھیں گے پہلے بھی ایسے ہی ہوں گے. فرمایا میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا، پہلے خلفاء کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا.
یار مجھے ایک چھوٹا سا جواب دے دو، 72 تن ہیں اور یزید کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، بیعت نہیں کر رہے، اور ادھر 72,000 کا لشکر امام حسن کے پاس ہے اور امیر معاویہ سے صلح ہو رہی ہے، یار دونوں کو تم ایک پلڑے میں تو نہ رکھو یار۔ ادھر 72 تن ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں ہزاروں کا لشکر کے سامنے، نہیں بیعت کر رہے، اور ادھر 72,000 کا لشکر ہے امام حسن کے پاس۔ مجھے اپنے سنیوں سے بھی گلہ ہے۔ آج ویسے مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن، یار حسن کا ذکر بھی کر لیا کرو یار، انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا وہ جنت کے شہزادوں میں سے نہیں ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہے؟ ارے سردار سے دشمنی رکھ کر تو جنت میں کیسے جائے گا؟ میں کہتا ہوں سنیو، جہاں درود و سلام میں یہ کہا کرتے ہو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، وہاں یہ بھی پڑھا کرو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یار بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے جو 2 مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ یار انہوں نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کیا ہے۔ حضرت جی اگر اجازت ہے تو چھوٹا جا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کرسی ہاتھ آ جائے نا، پھر تیزاب بھی سٹنا پہ جاوے، سیدھیاں گولیاں بھی چلیاں نہ پہ جان، کرسی نہ جاوے۔ خدا کی قسم جب میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں تو مجھے حسن کا مقام حسین سے بھی اونچا نظر آتا ہے۔ حضرت صاحب کرسی ہاتھ میں ہو اور پھر نانے کی امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے کرسی کی قربانی دے دینا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، میرے حسن صدی حسن کا کام ہے۔ حضرت تسی میں دسو، میں تاڑنا دشمنی رکھا، میں تو اپنے گھر وڑن دے ہوگے؟ تو حسن سے دشمنی رکھ کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ وہ تو جنتی نوجوانوں کے کیا ہے؟ میں نے نہیں بنایا، انہوں نے بنایا ہے۔ جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے فرمایا میرا حسن جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو سرداروں سے دشمنی رکھ کے جنت مل جائے گی؟ بھائی حسن تو وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا اگر میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر پچھلے خلفاء کی خلافت پر حرف آ جائے گا، لہٰذا میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا، پچھلے خلفاء کی صداقت پر آنچ۔ دوسری بات فرمایا یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اگر میں اس پہ ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے جو کچھ کر رہا ہے میں اس کے اوپر تصدیق کی مہر لگا کے صحیح کر رہا ہے۔ اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو کل کو میرے نانا کا دین آنے والی نسل تک صحیح نہیں پہنچ سکے گا، میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا، سرکار کے دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ فرمایا میں یزید کی بیعت، اونچی بولو ذرا، فرض کیا ہوا ہے
طبل بجا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ امام پاک نے کئی منکروں کو واصل جہنم کیا ہے، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ ہر طرف سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کی جائے۔ حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے، وہ جسم اطہر جو میرے آقا کے جسم سے مس کر رہا تھا، آج اس کو تیروں سے پرویا جا رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ایک بدبخت آپ کے سینے پر سوار ہو کر خنجر سے آپ کی گردن کاٹ کے دنیا کی ذلیل دولت کا انعام کا مستحق بننا چاہتا ہے۔ آپ کے حلق پر خنجر چلاتا ہے، چل نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا بدبخت، تو وہاں خنجر چلا رہا ہے جہاں میرے نانا بوسے دیا کرتے تھے۔ حسین تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتلاؤ۔ فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کیا ہے، اس بدبخت نے پیچھے سے وار کیا ہے، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ ان بدبختوں نے آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ پرویا ہے اور اونچا کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ حسین شہید ہو گیا ہے اور یزید جیت گیا ہے، حسین ہار گیا ہے۔ اس لیے سر اوپر کیا ہے۔ لیکن جیتا کون ہے، ہارا کون ہے، اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس کو یہ پتا ہو وہاں لڑائی کاہے کی تھی۔ دیکھو میں بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ ایک تسبیح ہے، یہ کہتے ہیں میری ہے، میں کہتا ہوں میری ہے۔ ہماری آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو تسبیح لے گیا وہ جیت گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ اونچی بولو یار ایک زمین دے ٹکڑے دی لڑائی ہوندی ہے، مقدمہ چل رہا ہے، جڑا زمین دا ٹکڑا لے گیا وہ کی ہو گیا، جڑا نہیں لے جا سکیا وہ اونچی بولو۔ وہاں لڑائی کاہے کی تھی؟ وہاں لڑائی صرف ایک تھی، یزید کہتا تھا میری بیعت کر لو، آپ نے فرمایا میں نے بیعت، اونچی بولو۔ یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے لشکر لگا دیا، پانی بند کر دیا، آپ کے بچوں کو شہید کر دیا۔ یار آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہو، ایک بندہ بڑا چوڑا ہو کے چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کر کے کیوں؟ کہتے ہیں یہ باما بڑیاں نے، اگر باما توڑ دیتی ہے جان، بھانجے نواسے بتیجے اولاد وہ خود ہی جھک جاتا ہے۔ لیکن حسین تیری عظمت پر قربان جائے، تیرا خاندان شہید کر دیا گیا، تو حسین پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، جھکا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات منوانے کے لیے آپ کا پانی بھی بند کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا۔ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کر لیتے تو ہم بھی کہتے یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے آپ نے سب کچھ لٹا دیا ہے، اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، لیکن آپ نے سر تو دے دیا ہے، ہاتھ اس کے ہاتھوں میں۔ تو اسے کیا پتا چلا؟ یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے، اور میرا امام سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، یار بڑی پیارا ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ان بدبختوں نے آپ کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے اونچا کیا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں بھائی جیتا وہی ہے جس کا سر بلند ہے۔ ارے دیکھو آج سر بلند کس کا ہے؟ ارے وہ حسین کا ہے، اور قیامت تک سر بلند ہی رہے گا۔ آپ کی شہادت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق کہ حق کی خاطر ڈٹ جاؤ،
سب کچھ بھی لٹ جائے باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے. اگر تمہیں بظاہر شکست بھی ہو جائے کامیابی تمہارے قدم چومے گی. دوسرا سبق جو ملا ہے, میری بات کا برا تو نہیں مناؤ گے. ابھی مجھ سے پہلے حضرت صاحب نے شاید یہ پڑھا تھا شعر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر تھا اور حسین قرآن پڑھ رہا تھا. یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا, سنا نا. اب میں ایک کڑوی بات کہنے لگا ہوں. میرے حسین کا تو سر تن سے جدا ہے اور حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. یار تیرا سر نال لگا تن کی نہیں دیر ہوگی قرآن پڑھے ہے کدھی؟ میرے حسین کو تو قرآن سے اتنا پیار کہ سر سے جدا ہے اور حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. ارے تیرا سر نال لگا ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا یار؟ آج گھروں میں نظر تو دلاؤ, قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے اور ٹی وی 20 پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. اصل حسینی وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. دوسرا سبق آپ نے جو دیا ہے, فرمایا حالات کیسے بھی ہو جائے نماز میں سستی. تھوڑا سوچیے آواز سے بولتا, نماز میں سستی. میں کہتا ہوں حضرت جی تسی نماز پڑھنے نہیں آئے. او حافظ صاحب نماز کیسے پڑھنے آئے؟ ہماری دشمنداری ہے, خوف ہوتا ہے, پتہ نہیں کب کوئی حملہ کر دے. حضرت نماز پڑھنے نہیں آئے. بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ او حافظ صاحب گھر میں فوتگی ہو گئی تھی, کیسے نماز پڑھتے؟ آپ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ وہ جی بچے گھر میں بھوکے بیٹھے تھے, میں کیسے نماز پڑھنے آ جاتا؟ حضرت جی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے اور گھر میں بچے بیمار تھے, میں کیسے آ جاتا؟ یار ذرا تھوڑی دیر سوچو, اگر رب تعالیٰ نے قیامت کے روز سب کے سامنے امام حسین کو پیش کر دیا, کہاں منہ چھپاؤ گے یار؟ کیا ادھر خوف نہیں ہے؟ ادھر خوف بھی ہے, بھوک پیاس بھی ہے, اور لاشوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور عابد بیمار بھی موجود ہے. پھر بھی خیمے سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں, نمازیں ادا ہو رہی ہیں, قضا نہیں ہو رہی. میں تو خدا کی قسم ایک بات کہا کرتا ہوں, میرے امام نے تو تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا, اور تو اے سی لگی مسجد میں آ کے سجدہ نہیں کرتا؟ کارپیٹ بچھائے ہیں تیرے لیے, تو یہاں آ کے سجدہ, کیا منہ دکھائے گا امام حسین کو؟ تو حسینی کیسے ہے؟ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا, پھر بھی آپ نماز میں سستی. تو ہمارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ چلو حضرت صاحب میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. ایک ہے میں اپنی منواؤں, اور ایک ہے میں آپ کی مان لیتا ہوں. میری ساری تقریر آپ ایک طرف رکھ دو, جو آپ فیصلہ کر لو گے میں قبول کر لوں گا. لو حضرت جی تسی فیصلہ کرنا ہے. گھر ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہا ہے. نہیں پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی یار. نہیں بھائی میں پھر آگے نہیں چلتا, اگر سب نہیں بولیں گے تو میں کیسے آگے چلوں گا؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟
تو بھائی پھر مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق تو نہیں ہے؟ تو نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی، اونچی بولو ذرا۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ، بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا جی؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ یار جب مسجد میں بیٹھ کر تسلیم کر رہے ہو بغیر چابی کے میں جنت کا تالا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اونچی بولو یار۔ ابھی چند دن پہلے حضرت صاحب ہمارے علاقے میں نا بارشوں کی وجہ سے نا ٹرانسفارمر جل گیا، تو وابڈا والوں نے کہا 2-3 دن بتی نہیں آئے گی۔ حضرت صاحب ہمارے محلے والے گھر چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے۔ میں نے کہا کہ چند دن گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلیں حضرت صاحب آپ مجھے بتلا دیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میرے امام کی شہادت پر آنے والوں میں یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا پا رہا ہے، ایک دانتے نال تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔